يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين أو قال الله تعالى في مقام الآخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا داتا خالق مالک رازق مشکل کشا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین آمنہ دے در یتیم شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت و بخشش دی دعا صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ دی واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں تو بعد محترم دوستو بزرگوں بھائیوں واجب الاحترام ماؤں بہنوں رمضان مبارک دا الوداعی جمعہ اللہ پاک اگے دعا ہے اللہ پاک پھر رمضان دا مہینہ رمضان دے جمعے ساری زندگی اندر سانو عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھن جڑا بندہ آؤندا توجہ نال جمعہ سماعت کردا اللہ دے بندے دے گناہ معاف فرما دیندا. آپس اندر گلاں کرنیاں بلکہ اگر شافدار تیکھا چکے کسی نے کاکھ چکے ہے تو انہیں بھی گناہ کیتا ہے. انی اہمیت ہے عورتاں آن کے بچیاں نال کھل دیا رہن یا آپس اندر گفتگو کرن تے جیویں آئیاں ایویں کھالی چلی جاندی ہے. اس واسطے جمعے دی بہت بڑی فضیلت ہے مقام یا درجہ آیا. دعا کرو اللہ پاک سنو سنت دے مطابق جمعہ ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آدھے دے جمعہ المبارک دے خطبے اندر جڑا میں موضوع عرض کرنا
وہ موضوع ہے کہ جنت بھی ملے تے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے، جنت بھی تے جنت اندر نبی پاک علیہ السلام دا پڑوس بھی۔ اللہ مالک الملک اگے دعا ہے اللہ پاک میں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے سمیت سب نو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل گل عمل نال بندی ہے، اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ پاک سنو عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رمضان مبارک دا مہینہ جدے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے ثواب دی نیت نال تے ایمان دی حالت اندر رمضان دے روزے رکھے، اللہ پاک نے زندگی دے گناہ معاف فرما کے او دے نامے جنت لکھ دی، جنت او دے نامے لا دیتی ہے۔ جس بندے نے روزے رکھے، قیام کیتا، سیام کیتا، اور ایک بندہ مہینہ مزدوری کردا نا، جدو مزدوری کر لینا پھر وہ مزدوری دا انہوں اجر تے ملنا چاہیے نا، مزدوری ملنی چاہیے نا۔ اللہ نے روزے دار نواز سے مزدوری جڑی ہے جنت ہی رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن کیڑے عمل کران گے جڑے عمل کرن نال اللہ قیامت والے دن سانو جنت بھی دے گا۔ تے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گوانڈ بھی دے گا۔ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہوں پڑوس مل جائے، او دی عظمت او دی شان تے رفت دے کیا کہنے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جدو صحابہ دا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کیا کرو نہ بندہ جاگدا رہندا ہے۔ معاذ بن جبل نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاذ تو یمن دا گورنر بن کے چلا جا، تینوں میں یمن وال بھیجنے آیا، اتنے جا کے دعوت و تبلیغ دا کام کری، قرآن سنائی، توحید دی دعوت دائی، سنت دی دعوت دائی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں بیماریا، اور ماں بیماریا کہ ماں دے جوڑ جنے نہ مل چکے ہیں، نہ ٹر سکدیا نہ ہل سکدیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے محبوبہ میری ماں بیمار ہے، کسی اور بندے دی ڈیوٹی لا دیو۔ فرمایا معاذ انہوں قرآن بڑا یاد ہے، انہوں قرآن بڑا یاد ہے، اس واسطے تو جانا ہے۔ جا کے اپنی ماں نو کیا اماں جی نبی پاک علیہ السلام نے ڈیوٹی لا دی کہ یمن جا کے لوگوں نو دین اسلام دی تبلیغ کرنی ہے، قرآن سناونا، حدیث سناونی ہے، دین دیا باتاں سناونی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا جے توں چلا گیا میں تو پہنچاویں کون کرے گا، میں دوائی دارو کون لے کے دے گا، اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے کہہ دے کسی اور بندے دی ڈیوٹی لا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے، کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میری ماں بیمار ہے تے میں او دا دوائی دارو ساری خدمتہ کرنا ہے، اگر میں ادھر چلا گیا میری ماں نو کون تو پیچھاوے کرے گا، دوائی دارو کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے قضا فرمایا اے معاذ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں معاذ میں نہیں کیا یہ ڈیوٹی میں نہیں لائی بلکہ عرشاں والے خدا نے ڈیوٹی لائی۔
جدو معاذ نے ایک گل سنی کہ محبوب عرشاں والے خدا نے میرا نام لیا آسمان تے، قربان جاواں معاذ کی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ اج کوئی بندہ کسی دا نام لے لے نا، آندے فلانے بندے نے فلانے دا نام لیا ہے، جدا نام آسمان والا رب لے لیا۔ معاذ کی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ سونے محبوبہ میں گھر جانا تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو گھر گیا نے، جا کے اپنی ماں نو کہنے لگے اماں جی میں نے یہ ڈیوٹیاں جڑی ہیں نبی پاک نے نہیں لائی، عرشاں والے خدا نے لا دیتی آواں۔ تے ماں پتا کی آمدیا سن کے توجہ نال ماں دیا اے معاذ صحیح طرح گل سنی اور نبی پاک نے پوچھیا ہی تیرا نام آسمان والے رب نے لیا ہے کہ نہیں لیا؟ معاذ آندے نے اماں جان میں 2 مرتبہ نبی پاک نے پوچھیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں ڈیوٹیاں نہیں لائی، عرشاں والے رب نے تیری ڈیوٹی لا دیتی ہے۔ تے ماں خوشی نال بیمار سی جوڑ جڑے سن، خوشی نال اکھاں جو آنسو کہ میرے بیٹے دا نام عرشاں والے رب نے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں انج اپنے جسم نو انج کر دیا کہ سارے جوڑ کھل جاندے، سارے جوڑ کھل گئے، جڑی ماں ہلن سی سکدی ہے سارے جوڑ کھل گئے۔ اللہ پاک نے شفاواں دے دتیاں نے، جدوں شفاواں مل گئیاں تے ماں پتہ کی آندی اے معاذ بیٹے انج کر جلدی تیاری کر، اللہ پاک نے تیری ڈیوٹی لائی ہے تے جلدی یمن وال تیاری کر لینا، جا کے دین دی تبلیغ کری نا تے میں سارا اپنا معاملہ پہ کر لواں گی نا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گیا تے پتہ کی نبی پاک علیہ السلام نو معاذ آندے محبوبہ ہن مینوں روانہ کرو نا، قربان جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام انج کر کے معاذ نو روانہ کر رہے ہیں، مدینے تو روانہ کر رہے ہیں۔ معاذ سواری تے سواریا تے نبی پاک نال نے انج نال ٹرے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جاؤ نا، نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء کائنات دا سردار نبی معاذ نو روانہ کر رہے ہیں، نالے معاذ نو سمجھا رہے ہیں اے معاذ اوتھے توحید دی دعوت دیں، انج کر کے مظلوم دی بددعا کو بچینا۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے باہر نکلے تے آقا علیہ السلام نے انج کر کے اپنا چہرہ مبارک مسجد نبی ال کیتا ہے تے نہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے معاذ جے تو واپس آئے تے مینوں نہ پائے تے میری قبر تے آ جائیں تے مینوں نہ پائے، فرمایا پتہ نہیں زندگی کدوں مک جائے۔ تے اے معاذ سن لے قیامت والے دن جنت وچ سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا جڑا بندہ متقی تے پرہیزگار تقوی والا، جنت وچ میرا گوانڈ انہوں ملے گا، جنت بھی ملے گی تے گوانڈ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو ایسے متقی بنا دے جدے نال سانو قیامت آئے دے نبی پاک دا پڑوس مل جائے جنت اندر۔ اللہ نے تد کیا ہے قرآن پاک توجہ کرو دا، اللہ پاک دا قرآن کی آمد ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تیرے قرآن کو صدقے جاوا قربان جاوا۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں جڑے متقین لوگ نے، تقوی والے لوگ نے، اللہ کو ڈرن والے لوگ نے، اللہ پاک فرماندے نے اے بندے قیامت والے دن جنت دے وارث بن جان گے۔ کیڑی جنت آ؟ فرمایا جدی چوڑائی تے لمبائی دا کوئی اندازہ کوئی نہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اگلی بات
تے غور کرنا جیڑا بندہ اے عمل کرے گا جڑے میں عمل دس رہا یہ عمل کرے گا قیامت والے دن جنت بھی ملے گی تے جنت اندر نبی پاک دا گوان بھی ملے گا عمل توجہ نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں جبریل نبی پاک علیہ السلام کو آئے آن کے پتہ کی محبوب سونیا تیرے امتی جڑے تیرے امتی دا اے عقیدہ ہوئے گا نا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں نا فرمایا ایمان بڑی بڑی چیز ہے جے اللہ ایمان صحیح دے دے اللہ ایمان توحید والا دے دے عقیدہ توحید والا صدقے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں جس بندے دا عقیدہ صحیح ہویا توحید والا سنت والا فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ اللہ الہ الا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں محبوب سونے جڑے تیرے امتی دا عقیدہ ہویا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں مسلمانہ یقین کریں یہ عقیدہ بڑا قیمتی ہو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں ایسے عقیدے تے موت آ گئی ایسے عقیدے دے مرنا تے ساری ہیں نا کوئی بندہ ہے جنہیں باقی رہنا باقی صرف اللہ دی ذات ہے فرمایا جس بندے نو ایسے عقیدے تے موت آگئی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ دی جنت وچ داخل ہو جائے گا عقیدہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں مشکل آ جائے پریشانی آ جائے دکھ آ جائے اللہ تو ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سن والی حدیث بڑی پیاری ہے جبریل نبی پاک کو آئے تے پتا کیا ہم نے محبوبہ جدا عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں عبادت کر لے اللہ دیا وہ جنت میں داخل ہوئے گا تے نبی پاک دا پڑوس ملے گا اگے فرمایا وَإِن سَرَقَ اگر بندہ چور ہوئے وَإِن زَنَا اگر زانی بندہ ہوئے اگر بندہ چور ہوئے اگر زانی ہوئے وَإِن سَرَقَ فرمایا اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ اگر چور بھی ہوئے زانی بھی ہوئے فرمایا چور زانی لیکن عقیدہ توحید والا یا اللہ دی رحمت بڑی وسیع اللہ پاک اس بندے نو شرک تو بچایا تے اس بندے دا شرک تو بچ گیا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اے دے گناہ معاف کر کے نو جنت عطا کر دے گا جنت مل جائے گی اگر عقیدہ صحیح ہویا عقیدہ توحید والا سنت والا اگر عقیدے دے شرک یا فرمایا جنت نہیں اللہ نے فرمایا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ قربان جاوا اللہ فرماندے نے مشرک بندہ وہ قبراں دا پجاری بندہ درباراں دا پجاری بندہ فرمایا نا اینو جنت نہیں لبنی اللہ نے جنت حرام کی دیا کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں عقیدہ صحیح زانی جنت چل جائے گا وہ چوری کرنے والا جنت چل جائے گا اللہ پاک اینو جنت عطا کر دے گا تے نبی پاک دا گوانڈ بھی دے دے گا تاد اللہ دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ادرا ویکھیا اگر دنیا دے اندر کسی بندے نو ایم پی اے دا گوان مل جائے چودھری دا گوان مل جائے وہ پتہ کی آمدہ اور لوگوں میں ایم پی اے دے کول رہنا آیا میں چودھری دے کول رہنا آیا پر صدقے جاواں جس بندے نو جنت مل جائے تے نبی پاک دا گوان مل جائے نا
اللہ ساڈا عقیدہ توحید والا، اللہ جسم جاندہ جائے، جان جاندی جائے، اللہ خون بہندا بہ جائے، اللہ تیری ذات صفات اندر شریک نہیں کسی نے توحید والا عقیدہ۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، لوگوں سنو اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہی ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور لوگوں نبی پاک دی سنت دا مذاق نہ اڑایا کرو۔ سن لو جڑے بندے نبی پاک دی سنت دا مذاق اڑاندے نے، ڈر جاننا آندے نا مکھیاں مار دے مکھیاں مارے، سنت دا مذاق ہی ہے نا۔ یہ کوئی داڑھی رکھ لے، یہ تو کی رکھ لیا یار، ہے سنت دا مذاق نہ اڑایا کرو، سنت نال پیار کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جڑا بندہ سنت دا مذاق اڑاندا یا نبی پاک دی سنت دا مذاق اڑاندا یا، فرمایا قیامت والے دن اللہ ساری کائنات دے سامنے ذلیل کر دے گا۔ اور سنت نال پیار کریا کرو، اگر سنت نال پیار کرو گے اللہ پاک دے محبوب پیغمبر فرماندے ہیں من احب سنتی فقد احبانی۔ آقا فرماندے ہیں اور جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میں محمد نال پیار کیتا۔ ایسے عمل سن لو، ایسے عمل جہاں عملہ نال جنت بھی ملنی آتے، نبی پاک دا گوانڈ بھی ملنا یار ہے، نالے چوپڑیاں نالے دو جنت ہی مل جاتا ہے۔ اور جاگ ذرا جنت نالے چوپڑیاں نالے دو ہیں، جنت بھی دے سونے دا گوانڈ بھی مل جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال محبت کرنا، پیار کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو گوڑے پھڑ کے بہندا تے نبی پاک فرماندے گوڑے پھڑ کے نہ بہ، وہ سون لگدا تے نبی پاک جگا دیندے، یہ بھی سنت ہے سونے نبی دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرنے والا اللہ بنا دے، سنت عمل کرنے والا بن جائے، سچا نبی دا غلام بن جائے، اور سچی محبت نبی پاک دی مل جائے نا۔ اے سکے نعرے غلامی رسول میں موت بھی حیا دیا، غلامی نہیں سنت نال پیار کرنا، سونے نبی نال پیاریا ہی مانا سونے نبی دی نقل اتارنی ہے۔ لباس کملی والے نے ایسا پایا ایویں دا پانا، محبوب دیاں اداواں تے عمل کرنا، محبوب دیاں اداواں نو ویکھنا۔ اور نبی پاک نے کپڑے کیویں پائے نے، میرے محبوب پیغمبر صدقے جاواں نماز کیویں پڑھی یا، وضو کیویں کیتا یا، آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ گج کے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار، آقا نہ محبت اے کہ نبی پاک دیاں اداواں نال پیار کرے، آپ دے طریقے نال پیار کرے، اپنے گھر وچ خوشی آئے تے نبی پاک دا طریقہ اختیار کرے، بڑا اوکھا کام ہے غمی آئے تے نبی پاک دا طریقہ اختیار کرے نا مسلمانہ جے سونے دا طریقہ اختیار کرے گا تینوں نبی پاک نال پیاریا، جے طریقہ نے اختیار کرے گا تے نبی پاک نال پیار کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں، ساتھ کوئی نہیں۔ اس واسطے خوشیاں ویکھو غمیاں ویکھو کدی ویکھیا جے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار کرو گے تے قیامت نو جنت وچ سونے دے نال ہوو گے۔ آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا، آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا، او جنتاں چ آقا جی دے نال ہون گے۔ سنت ہی ہے نا، وہ سنت ہی ہے نا، نبی پاک دا چہرہ ایویں دا، اسی کدی چھو کٹنے ہیں کدی چھو وڈنے ہیں کدی ہیں کرنے، کوئی سنت ہے مذاق ہے۔ سنت دا معنی رسول اللہ نے فرمایا، اور جے نبی پاک دے چہرے تے داڑھی نال کوئی عیب ہوندا تے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے اللہ داڑھی آن دیندا ہے، داڑھی نال
زینت ودتی ہے، خوبصورتی ودتی ہے۔ تے داڑھی اتوں کرے تے ویندے نے او کتے امام صاحب قاری صاحب داڑھی کٹاوندے نے، داڑھی کٹاوندے نے، کئی بندے نماز ہی پیچھے پڑھتے داڑھی کٹاوندے ہیں تے جڑا داڑھی نہیں کٹاوندا سنت رکھی آ انہوں داڑھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے سنت نال پیار کرنا ہے تے جنت وچ نبی پاک دے نال ہونا۔ آقا دیا جنہ اپنایا سنتا او جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا۔ آقا دیا جنہ اپنایا سنتا او جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا۔ ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوے گا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ کوثر دا جام تینوں ملے پین نو، کوثر دا جام ملے تینوں پین نو، پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا، پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا۔ آقا جا سواری تے سوار ہونگے، آقا جا سواری تے سوار ہونگے، سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے۔ آقا جا سواری تے سوار ہونگے، سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے۔ آقا جا سواری تے سوار ہونگے، سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے۔ آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوے گا۔ آقا دی سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، رواہ البخاری۔ آقا فرماتے ہیں جن نے میری سنت نال پیار کیتا ہے انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے تے جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔ ہے کو بندہ آکھے جی میں سنت اج نبی پاک دی رکھ رہی ہے، یار آخری الوداعی جمعہ کو کہہ رہا ہے کہ میں اج تو بعد داڑھی نو کتراونا نہیں لاونا نہیں، اللہ سے نبی پاک دی سنت سمجھ کے رکھ لئی ہے۔ میں بھی کہا گا جمعے دا مول مڑ گیا ہے کو بندہ ایسا اللہ جی ماشاءاللہ طاہر جی اللہ پاک ایدی زندگی دی برکتاں پیدا فرمائے۔ بولنا نہیں، خطیب بلائے تے بولنا اپنی مرضی نال نہیں بولنا۔ یہ جمعہ ہے اس واسطے خطیب بلا سکتا، خطیب نو اجازت دیا، عوام نو نہیں اجازت بولن دی، کوئی سوال کرن دی نہیں۔ اس واسطے سنت تو ہٹ گیا نہیں۔ ٹھیک ہے طاہر نے کیا اللہ انہوں استقامت ہے، اے سنت نال پیار کرنا، میں کہا نبی پاک دے نال جنت ہونا۔ اے ساڑیاں محبتاں جھوٹی ہیں، اسی سنت ہے نبی اپنا نہیں سکتے، بڑے اسی ٹھیکیدار بنے، نبی نہ پیار بڑا محبت بڑی ہے، وہ اتنا کم نہیں کر سکتے، داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ سنت ہے نا کئی سنتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو۔ آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا وقیل من ابا۔ آقا فرماتے ہیں میری ساری امت جنت وچ جائے گی، پر جڑا بندہ جن جنت وچ جان تو انکار کر دیتا ہے۔ صحابہ دے محبوبہ کیڑا بندہ جنت جان تو انکار کر دیا۔ اور لوگوں سنو نبی پاک دا فرمان صدقے جاوا کا فرمان دینے من اتانی داخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا۔ جڑے بندے نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت
جنت میں داخل ہو گیا تے جڑے بندے نے نافرمانی کیتی انہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا میرے ویر ساڑھے کو دو چیزاں ایک قرآن ہے ایک نبی پاک دا فرمان ہے اور سن لو اسے واسے اللہ پاک فرمان دینا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینا ہے اور جڑے بندے سنت رہے پیار کرنے والے جنت میں ہون گے تے نبی پاک دا پڑوس ملے گا نا آویکھو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر دے پانی پلا رہے ہون گے ایک پاسے ابو بکر صدیق ہون گے ایک پاسے عمر فاروق ہون گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینا ہے ادھروں بڑیاں لمبیاں داڑیاں والے آ رہے ہیں صحیح بخاری روایت بن لگایا یہ لمبیاں داڑیاں والے آ رہے ہیں آقا فرمان دے میں تیار ہو جاؤں گا میرے امتی آ رہے ہیں میں حوض کوثر دا پانی پلاواں گا نا قربان جاواں ٹردے آ رہے ہیں اجے لاگے نہیں پہنچے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی دیوار ہو جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینا انکا لا تدری ما احدثو بعدکا عرشاں والیا میری امت لوگ ہون دیونا انہوں کیوں روکیا گیا قربان جاواں صدقے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک فرمان گیا محبوبہ یہ تیری امت نہیں چہرے جڑے نے چمکرانے تیری امت نے کیونکہ او لوگ نے جنہاں نے تیرے آن تو بعد تیرے دین وچ ملاوٹاں کیتیاں نے تیرے دینوں بگاڑ دیتا یا نمیاں چیزاں داخل کر دیا قرآن بھی آندہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نبی پاک علیہ السلام دسیا جائے گا محبوب سونے تیرے دین نو بگاڑیا دین وچ نویاں چیزاں داخل کر لیاں نے قربان جاوا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کے آقا فرمان گے فسوقاً لمن غیر من بعدی انہوں میرے کو دور لے جاؤ میرے دین نو بگاڑنے والے نے دین وچ آوی چیزاں شامل کرنے والے ایتھے بابا سمسام رحمت اللہ علیہ اللہ دے قبر دے کروڑا رحمتہ دے برخا برسائے فرمایا کر دے وہ کوئی نے جے والو بندہ جند نمانی دا لگی آتے کٹ ملدانی پانی دا سامنے ایک حوض دس دا کوثر لسانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آن چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آیا ایک ٹولا چہرے چن نورانی نے مومنہ والی پائی پوری نشانی حوض تو پیچھے کیتا ملک نورانی نے قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائی چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہوں نے اجاڑیا نمیاں گلاں کر کے دین بگاڑیا دین وچ شاہ اینا بدت چلائیا چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے فاسوقاً لمن غیر من بعدی اسے واسلام دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کوئی سبحان اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نو، ربیعہ تیری عظمت نو سلام آکھا، قربان جاواں دعا جہانہ دے سردار دے کو رات گزاریا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو رات گزاریا۔ حضرت ربیعہ فرماندے ہیں نبی پاک علیہ السلام تہجد ویلے اٹھے ہیں، کہا جی تہجد ویلے اللہ دے پیغمبر تہجد ویلے اٹھے ہیں۔ حضرت ربیعہ فرماندے ہیں میں نبی پاک واسطے وضو والا پانی لے کے آیا، لوٹے جا مسواک دتی ہے، اند کر کے مسواک پکڑائی، مسلح سدھا کیتا ہے، اور صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دیا خدمتاں کیتیاں نے، تابعداریاں کیتیاں نے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام تہجد پڑھن لگ پے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اتنا خوش ہوئے نے میری خدمت ویکھ کے، میں وضو کروایا، مصلی صحیح کیتا یا مسواک دتی یا، تے نبی پاک علیہ السلام اتنا خوش ہوئے نے، آقا فرماندے نے اے ربیعہ اج جو منگنا ہی منگ لے میں رب کولوں تینوں لے دیاں گا۔ صحیح البخاری میں رب کو تینوں لے دیاں گا۔ نبی پاک دسنا چاہتے ہیں میں لے کے دے سکنا، میں آپ کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ نبی پاک بھی اللہ پاک کو لے کے دے ہیں۔ محبوب سونے نے فرمایا اور ربیعہ جو منگنا ہی منگ لے میں عرش والے رب کو تینوں لے کے دے دیاں گا۔ اور ربیعہ نے کی منگیا؟ دنیا دا مال نہیں منگیا، دنیا دا مال نہیں منگیا، کیڑی چیز منگیا؟ ربیعہ سوچن لگ پیا اج میں نبی پاک علیہ السلام نے کیا جے کی منگا؟ دنیا دی کوئی چیز نہیں منگی، تے کی آندے نے قربان جاواں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں جنت چاہیے تے جنت وچ تہاڈا گوان چاہیے آ۔ دعا کرو اللہ سانو بھی جنت دے تے جنت نبی پاک دا گوان بھی دے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ ساڑھے ورگا ہوندا اچھا نوکری لگ جا منڈا یا فلاں کام ہو جا، دنیا دی دولت منگدا، لیکن نبی پاک دے صحابی نے کی منگیا؟ محبوبہ جنت بھی تے جنت سونے دا گوان بھی۔ اللہ کو مولی بات نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ربیعہ بڑی اچھی چیز منگی ہو، سوال بڑا پیارا کیتا ہی نا، اور سن لا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ ایک کام تینوں دس دینا آیا کر تو لا تے جنت رب کولوں میں لے دیاں گا، اے کام تو کر لا۔ اور لوگوں سنو آخری جمعہ ودائی جمعہ رمضان مبارک دا کہ نبی پاک علیہ السلام دا پڑوس بھی ملے تے جنت بھی ملے نا۔ صدقے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیعہ جنت بھی ملے گی، جنت اندر میرا گوان بھی ملے گا۔ ربیعہ دے محبوبہ سے جنت نو کی کرنا جدے اندر تو آڈا دیدار نہ ہوئے، جنت ہوئی چاہی دیا جدو میں اداس ہوا تو آڈا چہرہ انور ویکھ لواں۔ محبوب سونے جنت بھی چاہی دیا تے تو آڈا گوان بھی چاہی دیا، کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک واسے آسمان تے جنت سب تو آلہ بنائیا، باقی جنتاں تھلے نے پھر موقع ملیا 8 جنتاں دے درجے نے، سب تو آلہ جنت جڑی جنت الفردوسیہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر واسے بنائیا نا۔ تے محبوب سونے تسی اچھیاں جنتاں جو ہوگے میں پتہ نہیں کتے ہوں گا، منوں اوہی جنت چاہی دیا جتھے تو آڈا دیدار ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ربیعہ گل سن لا میں تینوں دسن لگایا جی جنت لینا چاہنا آیا۔ فرمایا انی علی نفسکا بکثرت السجود، اور نبی پاک نے طریقہ دسیا، آقا فرماندے نے عمل تو کر لیا تے اللہ پاک نو قیامت نو جنت بھی لے دیا گا تے جنت اندر میرا گوان بھی مل جائے گا۔ کیا فرمایا انی علی نفسکا بکثرت السجود،
اے بہتے سجدے کریا کر تے جنت بھی ملے گی، جنت گوان بھی ملے گا۔ جی تسی سجدے بہتے کرو تو ہم بھی چلے دے گا، گوان بھی مل جائے گا۔ اگر آج بھی کوئی لینا چاہتا نا تہجد میں اٹھے سجدے کریا کرے، زیادہ نفل پڑھیا کرے، رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ جنت بھی جائے گا، کملی والدہ پڑوس بھی دے گا۔ جس صحابی نو مل سکتا تے وہابی نہیں مل سکتا۔ عقیدہ صحابی دا بھی او ہوئیا تے وہابی دا بھی عقیدہ او ہوئیا۔ صدقے جاواں قربان جاواں، سن لو نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی بہتے نفل پڑھے آکر، بہتے نفل پڑھے گا علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَابَتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بہتے نفل پڑھے آکر، سجدے بہتے کرے آکر جنت ملے گی۔ اسی کہنے اچھا مولوی صاحب جے سنتا نہ پڑھیے تو گزارا ہو جائے گا، جے سنتا نہ پڑھیے ہن جمعے دی کڑی پڑھنے سی پڑھنے کو جمعہ خطبہ ہوندا بس جو کیا تو چھوٹے آ، اور میرے بھائیو ہے زندگی عارضی ہے، ہمیشہ دی زندگی ہو ہے جنت والی جنت والی۔ اس واسطے زیادہ سجدے کریے، زیادہ نفل و نوافل پڑھیے۔ ایسی رمضان جو پڑھیاں نمازاں مڑ کے توں کون ناری رمضان گیا ناری نمازاں گئی ہیں۔ میرے بھائیو پکی گل جے بے نماز مرد ہوئے عورت ہوئے جنت نہیں جانا، پکی گل ہوئے تلیق دے۔ اللہ دی رحمت ہے نوازیاں واسے، بے نواز واسے کوئی نہیں، جڑا اللہ دا باغی دے نافرمان واسے کوئی نہیں۔ اس واسطے نماز ضروری ہے، اپنا معمول بناؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھی رات دا ویلا اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ مسلماناں تو پانی لاؤنا ہوئے پیاریاں نو تے 2:30 بجے اٹھ کھلونا ہوئے، 2:30 بجے اٹھ کھلونا آیا، ہوٹل چلانا ہوئے 3 بجے چلا جانا آیا تے تہجد ویلے نہیں اٹھدا۔ جے منڈی سول منڈی جانا تے تڑکے تر مہینہ جاگ آ جاندی ہے، نہیں جاگ ہوندی تے تہجد ویلے جاگ نہیں ہوندی۔ مجھے ادھا ہوندہ پانی لگنا ہوئے بندہ اٹھتا نا سویرے سویرے منڈی جان دے راہ ڈاکو لٹ رہا ہے تڑکے بولی لگ دیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں اگر تو تہجد دی نماز پڑھے بہتے سجدے کرے تے اللہ پاک تینوں جنت دوے گا، نبی دا گوان ملے گا۔ جاگ او بندیا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ او جاگ او جاگ او بندیا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ وضو کر کے میرے توجہ کرو، وضو کر کے آ جا، وضو کر کے آ تو جلد مسلح تے، کر بھروسہ رب اکلے تے۔ وضو کر کے آ تو جلد مسلح تے، کر بھروسہ تو رب کلے تے۔ ایو طریقہ پاک محمد عربی دا، ایو طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ اور جدوں کوئی بندہ رب دے اگے آن کھلوندا ہے، جدوں کوئی بندہ رب دے اگے آن کھلوندا ہے، سجدے دے وچ پے کے رب اگے روندا ہے۔ اوے قدر کردا ہے اللہ اس دی عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ جاگ او بندیا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں اور لوگوں سنو جڑا بندہ بہتے سجدے کردا اللہ قیامت والے دن اپنے نبی دا ساتھ بھی دے گا، ساتھ بھی مل جائے گا، تے فرمایا ساتھ بھی ملے گا تے نالے جنت بھی لبے گی نا۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام جنت دا تذکرہ کر رہے ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وچ بیٹھے ہیں۔ آقا فرماندے ہیں روزے رکھن والا بندہ باب الریحان تھانی جنت میں جائے گا، نماز پڑھنے والا باب الصلاۃ تھانی جائے گا، جڑا صدقہ کرنے والا باب الصدقات تھانی جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں اے محبوب سونیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا جنت دے 8 بویاں جو وال پہ جائے گی۔ صدقے جاواں ابو بکر صدیق نو آقا فرماندے ہیں وَأَرْجُو أَن تَكُونَ ابو بکر صدیق نہ امید کرنا ہے تینوں جنت دے 8 بویاں جو وال پوے گی۔ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں 70,000 بندہ میری امت دا بغیر حسابوں جنت میں جائے گا۔ اللہ سانو نہ چکا دے۔ اللہ فرماتے محبوبہ 70,000 تیرا بندہ بغیر حسابوں جنت چکا۔ عرشہ والے واہ اللہ تیرے نبی دی محبت تو قربان جاواں۔ اللہ نو نبی نال پیار بڑھا، نبی دی امت نال پیار بڑھا تے نبی پاک نو اپنے امتیاں نال پیار بڑھا۔ آقا فرمان دے عرشہ والیا امت بڑی بندے بغیر حسابوں جان والے تھوڑے نے 70,000 تھوڑے نے عرشہ والے اور زیادہ کر دینا قربان جاوا۔ تو انہوں پتا اللہ دی رحمت دا کنارہ کوئی نہیں، اللہ دی رحمت دے ٹھاٹھ میں جاؤں دیا تے فرمایا اے محبوب سونے میں وعدہ دل کیتا یا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ فَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ فَتَرْضَى محبوبہ تینوں قیامت نوں راضی کرنا آیا تے فرمایا محبوب سونے جی میں راضی ہونا 70,000 بندہ بغیر حسابوں ایک ایک بندے نال 70,000 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حسابوں دینا چاہتا۔ اور یار کسی آئی شکریہ ادا نہیں کر سکتے اللہ نے تو ہمیں عیسیٰ نبی دی امت نہیں بنایا، موسیٰ نبی دی امت نہیں بنایا، ابراہیم نبی دی امت نہیں بنایا، اللہ نے امت بنایا تے آمنہ تے در یتیم دی امت بنایا۔ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر صاحب جنت۔ اللہ اکبر صدقے جاواں اس نبی تے بہت درود پڑھیا کرو، نبی تواڈے نال کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے تعالیٰ کیا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں ادھے نہیں آقا فرماندے ہیں وہ بندہ اللہ دی جنت داخل ہوئے گا تے نال نبی پاک دا گوان مل جائے گا۔ اگلا بندہ کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ جیڑا بندہ یتیماں نال پیار کرنے والا آیا، یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیرنے والا آیا، جدی ماں ٹر جائے وہ بھی یتیم ہے، جدا باپ ٹوٹ جائے وہ یتیم ہے، جنہ تیرے بچہ بالغ نہیں ہوندا یتیم ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں وانا قافل الیتیم ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی۔ آقا فرماندے ہیں جویں 2 انگلیاں نال نال یتیماں دی پرورش کرنے والا، یتیماں نال پیار کرنے والا جنت وچ ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلیاں نال نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت بھی ملے گی، جنت اندر نبی پاک دا گوان بھی ملے گا۔ اللہ اکبر یتیمان محبت کرنے والا اسی واسطے اللہ نے کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جڑا بندہ اللہ کی اطاعت کردا او دے رسول کی اطاعت کردا ہے اللہ قیامت والے نبیاں دا ساتھ دے گا، صدیقاں دا ساتھ مل جائے گا، شہداء دا ساتھ مل جائے گا، صالحین دا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیماں نال شفقت کرنے والا، یتیماں نوں کھانے کھلانے والا، یتیماں نال محبت کرنے والا قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوئے گا، جنت بھی ملے گی، نبی پاک دا پڑوس بھی ملے گا۔ اللہ سانو جو سنیا اللہ عمل کرنے والا بنا دے، عمل بھی کمیاں اللہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رمضان دے روزے رکھے نے، قیام سیام کیتا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تیرے بندیاں بندیاں اللہ جو کمزوریاں رہ گئی کمیاں رہ گئی اللہ تیرے بندے اپنی رحمت اور معاف فرما دے۔ اللہ جتنے بیمار نے شفا یاب کر دے، اللہ جتنے بیمار نے شفا یاب کر دے۔ اللہ ساڑھے روزے اپنی بارگاہ دے قبول منظور فرما۔ اللہ قلدہ اللہ پاک سے کتاب و سنت و سمجھن دی نیک عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرما۔